تو اب یہ خوف کہ اس کی ٹانگ کٹ جائے گی تو اس کے لیے بعد میں کیا؟ بالکل. تو اب جب بچہ آ گیا ہمارے پاس اور اس کی ہم نے ڈائگنوسس کر لی, آپس میں ہم نے ٹیم نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہم اس کا علاج اس طرح کریں گے. عام طور پہ جو بچوں کے کینسر ہوتے ہیں اس کے لیے آپریشن, ڈائریکٹلی آپریشن پہ نہیں جایا جاتا, کیونکہ اگر ڈائریکٹلی آپریشن پہ جائیں گے تو پھر یہ خطرہ ہوگا کہ اب کینسر پھیل سکتا ہے. تو عام طور پہ پہلے کچھ سائیکلز کیمو تھراپی دی جاتی ہیں, 2-3 مہینے کی کیمو تھراپی کی جاتی ہے, اور اس کینسر کو جب وہ سگڑ جاتا ہے, جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا آپریشن کے بعد رزلٹ 100% ہوگا, صحیح, اس کے بعد ہم آپریشن پہ بچے کو لے کے آتے ہیں. جب وہ آپریشن ہو جاتا ہے, اس کی ٹانگ بچ جائے, تو اور اس کے بعد میں پھر ہم اس کی مزید کیمو تھراپی کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کینسر نے خون کی شریانوں کو یا رگوں کو یا اس طریقے سے وہ ٹانگ میں جکڑا ہوا ہے کہ ہم اس کی ٹانگ بچا نہیں پا رہے ہیں, صحیح. ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے کیسز کیمو تھراپی کی وجہ سے سیلویج کے قابل ہو جاتے ہیں, بچانے کے قابل, صحیح, لیکن کچھ نہیں ہو پاتے. اور پھر ایونچولی انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے وہ جو 20-30% بچے ہیں جو کینسر کے ساتھ آئے ہیں, 70% کا تو ہم کر رہے ہیں ٹانگ بچانے, ہاتھ بچانے. وہ جو 30% ہے جن کا ہم ٹانگ بچانے یا اس کا آپریشن نہیں کر پا رہے ہیں, صحیح. اب ایز اے سرجن یا ایز اے ڈاکٹر میں نے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں اس بچے کی زندگی بچا سکتا ہوں یا نہیں. دیکھیں, پریفرنس از لائف. میں اپنے اکثر مریضوں کو تو چلو بچوں کو تو میں نہیں کہہ پاتا, لیکن ان کو ماں باپ کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہاتھ زندہ آدمی ہوگا, اگر زندگی نہ رہے تو پھر اس باڈی کے ساتھ جو آپ نے دفنانی ہے اس کے ساتھ ہاتھ لگا ہوا ہے, ٹانگ لے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, صحیح. وہ ساری اللہ کی ہے, وہ ساری اللہ کے بعد ویسی ہی جائے گی, صحیح. ہاں, جان بچانا یہ تو علاج کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, اور یہی ہمارا سنت, یہ ہمارا دین, یہ سب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بچانا ہے, صحیح. اس زندگی کو بچانے کے لیے اگر ہمیں ہاتھ کی یا ٹانگ کی قربانی دینی پڑے تو وہ بالکل ایک جائز بات ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیں, جس طرح میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اور آنکولوجی کی دوائیاں اب ہمارے پاس اویلیبل ہیں, آپریشن اس طرح کے اویلیبل ہیں جو آج سے 10-15 سال پہلے اویلیبل نہیں تھے ہاتھ ٹانگ بچانے کے. تو اب دیکھیں پروسیجرز بھی اس طرح کے اویلیبل ہیں کہ اگر ٹانگ بالفرض ہمیں کاٹنی پڑ گئی, ہم نہیں بچا پائے, صحیح ہے, ہم اس مرض سے نہیں لڑ پائے, ہم اس سے نہیں, تو اب آدھا ایسے موجود ہے, مصنوعی ٹانگیں ایسے موجود کہ اس کے ساتھ زندگی آلموسٹ نارمل ہے. بالکل. یعنی کہ وہ بچہ اگر اس کی ٹانگ کٹ بھی گئی ہے تو وہ آلموسٹ نارمل زندگی, وہ زندگی کا ہر کام کرے گا, وہ کھیل سکتا ہے. دیکھیں, اولمپکس کا جب ہوتا ہے تو اولمپک کے بعد ایک پیرالمپک بھی ایک اسپیشل جسے بولتے ہیں, تو اس میں اسپیشل میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ایتھلیٹس جن کی ٹانگ اور ہاتھ نہیں ہوتے, لیکن دیکھیں آپ وہ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں, وہ بھرپور زندگی گزارتے ہیں, وہ سوئمنگ کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, کھیلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. صرف کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک ٹیبو ہے کہ اگر کوئی آدھا کٹ گیا ہے تو بس اب زندگی ختم. بالکل ایسا نہیں ہے, اس کے بعد تو زندگی شروع ہے. اب تو ایک سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لی تو وہ ایک آپ کو ایسی صلاحیت دے گا جو آپ خود پہچانے گا بچہ بڑے ہوتے ہوئے کہ اب یہ چیز میرے پاس ایکسٹرا ہو. بالکل. ڈاکٹر علی جنانی نے ناظرین کے لیے بہت ہی حوصلہ مندانہ اور مثبت بات پیش کی کہ ظاہر ہے زندگی بچانا اصل ہدف ہوتا ہے, اور اگر کینسر کے علاج کے دوران خدا نخواستہ کسی اعضاء کی قربانی بھی دینی پڑ جاتی ہے تو آج کل موجودہ سائنسز میں اتنی سہولیات موجود ہیں, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ مصنوعی ٹانگوں کے ساتھ, مصنوعی ہاتھوں کے ساتھ انسان ایک مناسب زندگی گزار سکتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ اپنے پیرالمپک کی, جو کہ اولمپک جو خاص طور پہ ہوتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آج کا جو یہ ہمارا کینسر آگہی کا پروگرام تھا جو کہ ہڈی کے کینسر اور اس کی ہڈی کے کینسر کے علاج کے بعد کی ریہیبلیٹیشن کے اوپر تھا, آپ سب ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا. اور اس حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کی مزید رہنمائی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. تو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے شعبہ CME کے اس کینسر آگاہی مہم کے آج کے پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ڈاکٹر علی جلانی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا. آپ کی بھی کلینک بھی تھی, اس کے باوجود آپ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور امید کرتے ہیں کہ جو باتیں انہوں نے کی وہ عام لوگوں کی آگاہی کے لیے کافی ہوں گی اور بہتر ہوں گی, اور ان کے علاج میں بھی مدد ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی آفات سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے. آپ تمام لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.